سراجا منيرا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فقد قال الله عز وجل في كتابه العظيم اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم بنعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا وقال الله عز وجل ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين الحمد لله رب العالمين يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. محترم بزرگوں اور دوستو، اللہ تعالیٰ سن فضل اور احسان سید ونکنس خدا سنس گرس من اور اراد چھ انشاءاللہ جمعہ نماز ہند ادائیگی یوتام گژھِ توتام یت خدا سنس گرس من سون خدا سنس گرس من ونکنس آسن یہ ایمانچ علامت یت کن بے شمار چیز ایمان چہ علامت تمو مجھ یہ چیز تہ ایمان وول یل مشیر من واتہ یہ علامت کہ سوچ ایمان ہو. اگر ایمان نہیں ہوتا تو مسجد میں نہیں آتے. یت مسجد پاک سے میون تعلق تم وز یم وز اسی نہیں مشید اس ناگ یہ ناگ ہم سائڈ اس مشید تم زمانک منتظمین تم مے سۭتۍ کانٹیکٹس من پتہ آس بہ تتھ مشید من تتہِ تہِ بیانات کٔرمٕتۍ پتہٕ ییٚلہِ یہِ مشید تعمیٖر ٲس گژھان تم زمانہ کی مخلص حضرات تم بار بار کانٹیکٹ کران بہت وار یہ آمت تہ تعمیر کرنس من مشورہ تہ دتمت یم وز فتوہ لکھنے ضرورت تہ فتح تہ آئی لکھنے اور تم وز تہ مے احساس سہ احساس ونکس تہ مے سہ گو یہ کہ مسجد کھوری سائڈ اس کمی روزمت مے کراو تم وز تہ عرض کوشش کرو یہ کمی گھس دور گھن مگر اس مقدر کہ اس ڈیفیکٹ ات مشید کھوری سائڈ روزمت یہ رود ونس تام اور شاید ون ہیک نہیں دور گھت کاش تم وز ایسے مقدر اور ات کن دشن سائڈ سیود لب تتھے کن ایسے کھوری سائڈ یہ لب مگر تم وز منتظمین ٲسمٕتۍ تمو تہ کرائے تم وز واریاہ کوشش بہٕ تہِ اوسُس تمن بار بار یہ مشورٕ دِوان کوشش کٔرِو مگر اوس نہٕ مقدر. بہرحال تم پتہٕ واریاہ پھر ٲسۍ ییٚتِکۍ حضرات مےٚ مطالبہٕ کران ژٕ تہِ سپدٕ حٲضِر مگر ہیوٚکُس نہٕ بہٕ حٲضِر سپدِتھ. آج اس مقدر تو سپدیوس حاضر. حضرات تُہۍ چھُو پنٛنٮ۪ن علماء کرامن اور یم خطبہ اعظام جمعہ دۄہ بیانات کران چھِ پرٛٮ۪تھ مشید منٛز یتھ مشید منٛز آسن تِم بیان کران تِہنٛدیو بیاناتو سۭتۍ چھُ تُہۍ اصل پٲٹھۍ مستفید سپدان. کوشش گژھِ کرٕنۍ انسان بیٚہہِ طلب ذہنس منٛز تھٲیِتھ ادے چھُ انسانس فٲیدٕ گژھان. تۄہہِ منٛز اکثر حضرات آسان زانان کہ بہٕ چھُس نہٕ صحیح کٲشُر ہٮ۪کان بوٗلِتھ اور تۄہہِ آسِوٕ محسوٗس تہِ گژھان پنٛنٮ۪ن علماء کرامن تو پنٛنٮ۪ن خطبہ اعظامن تہُنٛد یُس تۄہہِ بہتریٖن کٲشُر ییٚتیُک یُس اوٚرجنل کٲشُر چھُ یُس کلاسِکل زبان چھےٚ تتھ منٛز یُس تۄہہِ خطاب بوٗزمُت مزاج چھُ بہٕ چھُس نہٕ تمیُک بیان ہٮ۪کان کٔرِتھ بہٕ چھُس اصوٗلن اردو پٮ۪ٹھ بیان کران لیکن کُنہِ ساتہٕ اگر مجبوٗری پیٚیہِ تہٕ تھوڑا الٹا پلٹا کٲشُر اتھ منٛز چھُس بہٕ عرض کران. بزرگو اور دوستو توجہ چھُنہٕ اتھ پٮ۪ٹھ تھاوُن کہ أمِس توگا کٲشُر بولُن کِنہٕ نہ توجہ چھُ اتھ پٮ۪ٹھ تھاوُن کہ کتھ کیٛاہ یی سمجھاونہٕ. سٲنۍ تِم بٲے یِم پہٲڑی علاقن منٛز بسان چھِ بعضے آسیو تۄہہِ تجربہٕ تِم ییٚلہِ یِوان چھِ تُہنٛدٮ۪ن گرن منٛز تُہنٛدٮ۪ن دُکانن پٮ۪ٹھ تِم ییٚلہِ کٲشُر بولان چھِ تتھ منٛز آسان واریاہ تِم غلطی تہِ کران مگر بوزنہٕ وول یُس سون اوٚرجنل کٲشُر چھُ سُہ چھُنہٕ تتھ سنان سُہ چھُ سنان اتھ کہ أمۍ کیٛاہ ووٚن چاہے أمِس توٚگ بولُن یا نہ توٚگ بولُن مگر کوشش چھُ کران اَمہِ سۭتۍ کتھ گژھِ مےٚ سمجھ یِنۍ. تِتھے کٔنۍ مٲنۍتو بُزرگو ونکیٚنس تہِ حضرات انسان سنو کمیو منٛز چھِ واریاہ بٔڑ کمی یۄس نعمت خدایَن عطا چھِ آسان کٔرمٕژ بعضے چھُنہٕ انسان تتھ نعمتس سنان کہ یہ نعمت یُس مےٚ خدایَن عطا کٔرمٕژ چھےٚ اگر یہ آسہِ ہے نہٕ تیٚلہِ کیٛاہ بنہِ. یہ چھِ انسان سٕنٛز سۄ کمزوری ییٚمیُک تذکرو قرآن کریٖمس منٛز اللہ تعالیٰ چھُ آمُت پانہٕ فرماوان قلیٖل من عبادی الشکوٗر میانیو بندو منٛز چھُ واریاہ کم یِم شُکر گُزار آسان.
بلکہ یہ فرماوان ان الانسان لربہ لکنود انسان ہسا چھ پنس خدا سن ناشکر یہ فرماوان افلا تشکرون تو کیا نہ شکر کر او مطلب گو یم ارشادات بیان آئے کرنا کیا نہ کیا مسئلہ چھو مسئلہ کیا چھو انسان کو جو نعمت اللہ نے عطا کی ہوتی ہے عموماً چھن انسان تاکن احساس آسان کہ نعمت چھ خدا عطا کرمز اس لیے شکر تشن کر یہ کت عرض کرنے مقصد چھو یہ کہ اس سنو تھوڑا اک چیز کت سنو اس اگر اللہ تعالیٰ نے ایسی ایمان دولت ایسے نہ عطا کرمز اس کا کیا اس کو سوچو بھائیو مسئلہ بیان کا نہیں ہے تقریر کا نہیں ہے سوچنے کی چیز ہے اگر اللہ تعالیٰ نے ایمان دولت ایسے ایسے نہ عطا کرمز اس کا کیا ونکس سون ناو کیا ایسے ساری شکل کیا آسان اس کیا آسا ہو کران اس کو کت آسا ہو باتا سین تمنا کیا آسان سین شوق کیا آسان سون بیہیویئر کیا ایسے ہے اس کا گونکن آسا ہو نما اگر یہ ایمان کی دولت اللہ نے عطا نہ کی ہوتی تو ہم کہاں ہوتے اب سوچو ذرا اور اس وقت نہیں ہمیشہ سوچنے کے مزاج بناؤ کہ خدا اگر یہ مہربانی ایسا تنسا کرمس وہ کیا سا بن جائے قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماوا یمنون علیک ان اسلموا قل لا تمنوا علی اسلامکم بل اللہ یمن علیکم ان ہداکم للایمان خدا سن چھو مہربانی کہ توئی کرنو ایمان دولت نصیب بزرگ اور دوستو ایمان استام واتون اچھ ز سورس نمبر 1 اللہ تعالیٰ سے قربانی ہوا پتہ ایمان عطا کر دنیا مز جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مبارک زمان تس زمانس مز جو ہے سلسلہ کہ اللہ قربانی لیتے تھے اس کے بعد ایمان کی دولت عطا کرتے تھے حضرات صحابہ کرام مکمل زندگی یہ تعریف کہ تمو یہ مصیبت برداشت کرمی تم تمام مصیبت اسی لیے کہ تمن ایمانس تام واتون تم زمانہ کفر ترائت تم ایمانس کن یون قربانی دس تمو اور ہر قسم کی قربانی دی تو ایمان تک پہنچے اس کس زمانس مز تل کہ ماڈرن ایج یہ کہ آزاد رائے کا زمانہ ہے اس کے زمانس مز اگر انسان ایمان سفر کرے تمس قسم قسم در مشکلات اب اللہ تعالیٰ ایمان دولت عطا کرن پہلے امتحان لیتے ہیں پھر ایمان عطا فرماتے ہیں قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ شانو اب متعلق فرماوا احسب الناس یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون لوگ کیا سمجھا میں امتحان نہیں لوں گا ویسے ایمان دے دوں گا میں قربانیاں لوں گا میں نے پہلے بھی قربانیاں لی تم سے بھی قربانی لوں گا اس کے بعد پھر میں ایمان کی دولت عطا کروں گا احسب الناس کیا لوگوں چھا سمجھمت یہ ان یقولوا آمنا تمنن ہم ایمان والے ہیں وهم لا اور اس کے بعد پھر پریشانی نہیں آئے کہ وهم لا یفتنون وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَلَا يَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَا يَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ اللہ فرماتے ہیں میں نے پہلے لوگوں کو بھی آزمائشیں کی ہیں امتحانات لیے ہیں تم سے بھی امتحان ہوگا بکی جائے فرماؤ وَلَا نَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ ضرور بھی ضرور میں تمہیں آزماؤں گا طرح طرح کی مصیبتیں ڈال کر پھر دیکھوں گا ایمان پر کون جمے گا اور جو جمے گا وبشر الصابرین تم کو میں طرف خوشخبری ایمان عطا کرنے اخ سسٹم چھ خدا سن یہ ایمان عطا کرنے دویم سسٹم چھ خدا سن سو کیا اللہ تعالیٰ کوئی قربانی نہیں رہتی بغیر قربانی کے اللہ تعالیٰ ایمان کی دولت عطا کر دیتے ہیں سسٹم تمہیں چاہیے کہ انسان کو رن پاد تحت گھر اسم جس گھر میں پہلے سے ایمان موجود ہے اس کو گھر کے اندر ایمان کی دولت مل گئی اشیاء دویم طبقس مز اللہ تعالیٰ مہربانی کرمز ایمان ول سنس گھرس مز کرنس پاد اس پیو کہیں کنورجن کرن اس پیو کہیں ریسرچ کرن اس پیو کھانا سفر کرن اس پیو ہوت پہ نیرن تو یوت واتن اور واتنس مز یم مشکلات قسم در قسم مشکلات قانونی سماجی سیاسی عقلی پتہ نہیں کیا کیا مشکلات ان تمام مشکلات کے بغیر ہم کو گھر کے ایمان کی دولت مل گئی ہے یعنی اللہ نے ہم سے کوئی قربانی نہیں لی اور ایمان عطا کر دیا یہ حقیقت گس ہر وقت اس ایمان والی ذہنس مز کہ اللہ نے مجھ سے کوئی قربانی نہیں لی کم سے کم اگر میں ایسے درخواست دیتم خدایا دنیا میں ایمان وال تو ایمان محروم تھی ویل میں دنیا میں یون چھو کم سے کم بہ ایمان والن مز آسن بہ ایمان والی ماجہ ہند جوڑ مز آسن اس میں کہیں درخواست دیتمت نہ کہیں درخواست دیتمت نہ کہیں ڈیمانڈ کرمت نہ کہیں کسی کا کوئی حق نہیں تھا اللہ نے اپنی مرضی اپنے فیصلے اپنی عنایت اپنے کرم سے
ہم کو ایمان والے کے گھر میں پیدا کیا یم دہ یم ٹائم یم سیکنڈ دنیا مز آئے تمی دہ تمی ٹائم تمی سیکنڈ آسان دنیا مز خبر کسان گھرن مز تم بچہ زامت یم تس گھرس مز آئے یتھ گھرس مز ایمان نہیں تھا تم بنے نہیں ایمان والے اس گھر یتھ گھرس مز پودہ ہم ایمان والے بن گئے. اگر اتھ الٹ آسے گومت ہو بچہ آسے میانس گھرس مز آمت بہ آسا ہوت گھرس مز آمت ممکن بات تتھ حالتس مز جس کا تذکرہ زبان پر لانا مشکل ہے. پڑھو ساری الحمدللہ. بزرگو اس تحت طبقس من شامل یتھ طبقس مبارک کورمت پانہ جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور اکہ پھر نہ سچ پہ ہم اس طبقے میں شامل ہیں جن کو اللہ کے نبی نے 7 مرتبہ مبارکباد دی ہے. کت کن حدیث کتاب نمبر عظیم ترین کتاب مشکات شریف جس یعنی سالن مدرسہ میں پڑھنا پرت کس مدرسہ حدیث کتاب نمبر عظیم ترین کتاب مسند احمد ابن حنبل سچ امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ تعالیٰ نے کتاب لکھمت. امام احمد ابن حنبل کو امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ وستاد. امام احمد ابن حنبل کو امام شافعی صاحب شاگرد اور امام بخاری گو سو وستادو مز اخ استاد اور ژورو امام مز اخ امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ تعالیٰ تمو حدیث اخ کتاب لکھنا مسند احمد ابن حنبل تات مز گو 50,000 حدیث تات مز حدیث. فرماؤ جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم طوبیٰ خوشخبری لمن رآنی جب انسان میون ملاقات کر می زیارت کر خوشخبری اس انسان کو جس نے مجھے دیکھا جس نے میری ملاقات کی. طوبیٰ خوشخبری اس انسان کو جس نے مجھے دیکھا اور میری زیارت کی میری ملاقات کی. خوشخبری اس انسان کو جس نے مجھے دیکھا اور میری ملاقات کی. مبارک تم اس انسان جس نے میری ملاقات رآنی جس نے مجھے دیکھا. لفظ طوبیٰ کو استعمال لفظ طوبیٰ کو سو لفظ اس جنت کن ویلکم کرنے بھی استعمال یہ کرنا خدا سے طرف تو فرشتہ نہیں تھا. جنت والے جب جنت میں جائیں گے تو ان کو ویلکم کیا جائے گا. اس ویلکم کرنے میں جو ورڈ استعمال ہوگا وہ لفظ طوبیٰ ہے. یہ طوبیٰ اللہ کی طرف سے بھی ہوگا اور فرشتوں کی طرف سے بھی ہوگا. سلام علیکم طبتم کا مطلب طوبیٰ. تو یہ لفظ طوبیٰ جو حضرت استعمال کرنا. فرماؤ طوبیٰ خوشخبری تم اس انسانت لمن رآنی جس نے مجھے دیکھا وہ آمن بھی اور ایمان بھی قبول کیا. اشن اک کیٹاگری مز اشن جماعت مز اشن طبقس مز. پتہ فرماؤ وطوبیٰ 7 مرات لمن لم یرانی و آمن بھی 7 پھر مبارک تم اس انسان 7 مرتبہ مبارک اس انسان کو لمن لم یرانی جس نے مجھے دیکھا نہیں ہوگا اور آمن بھی پھر بھی کہتا ہوگا میرا نبی محمد رسول اللہ. یا اللہ یہ چینس گرس مز تمام ایمان ول برو کن بہت تمام تہ رود گواہ تمام تم فرشتے مسجد میں موجود ہکان وچت مگر فرمو جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرشتے موجود ہیں اور گیٹس پہ فرشتے حیدری لکھان بخاری شریف میں حدیث. تم تمام فرشتے روزن گواہ ایمان والے سیرین گواہ نہیں بلکہ اللہ کی ذات خود گواہ رہے. یا اللہ اسی اعلان کرت ونا سو نبی محمد رسول اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ علی ہذہ شہادۃ نحیا وعلیہا نموت. یا اللہ ہم وعدہ کرتے ہیں اسی گواہی پر ہم زندگی گزاریں گے اور اسی پر ہماری موت آنی چاہیے. بزرگوں اور دوستو حق زمانس من یہ وعدہ کرنے تجدید ضرورت ہے پر اس کی زمانت من زیادہ ہی. کیوں؟ حالات سامنے ہیں جن حالات میں ہم کو سمجھنا ہے کہ سون ایمان اس دین اللہ تعالیٰ نے عطا کورمت سہ گوس محفوظ روزن. کان تس حرکت کان تس غلطی گھس نہ گھسیں کہ ایمان کی دولت ہمارے ایسے نکل جائے. بزرگ اور دوستو یہ ایمان دولت یہ ایمان نعمت کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ اعلان کر کے کہتے ہیں وَإِنْ کائنات کا دین اب کوئی ان الدین عند اللہ الاسلام. اعلان کرو وَمَنْ يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَا يُقْبَلَ مِنْهُ. اسلام ورائے اگر بدل بھی کا دین ہے تو یوں مجھے قبول نہیں ہے. اعلان کرو آج کا دین آپ کا دین مکمل کر دیا گیا اور انسانن ہم خاطر اس میں نعمت ہو سوزن سکر میں مکمل. الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. یہ آیت تنویز نازل گمز یموز تقریباً 3-4 گھنٹن یا ممکن کہ 5 گھنٹن جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دعاس مز پچ آیت نازل گمز.
4 یا 5 گھنٹے تک مسلسل اللہ کے نبی دعا کرتے رہے ہیں، پھر یہ آیت نازل ہوئی تھی۔ کہاں؟ یا میں جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پن مبارک حج کور، حجۃ الوداع، اللہ کے نبی نے ایک ہی حج کیا، آخری وہی حج تھا، 4 عمرے اور 1 حج اللہ کے نبی نے کیا ہے، جسے حجۃ الوداع چھو، چونکہ حجۃ الوداع میں حضرت الوداع کرمت امتس، اس لیے اس حج کو کہتے ہیں حجۃ الوداع۔ حجۃ الوداع میں عرفات کی سمادان مز پیشن نماز تو دیگر نماز پرک اکوٹے، ام پتہ کور دعا سٹارٹ، مسلسل دعا۔ ہم اندازہ کر سکتے ہیں تقریباً من تو 1-1.5 بجے ایسے یہ دعا سٹارٹ گومت، کیا 12:30 بجے 1 بجے اگر تمو پیشن نماز تو دیگر نماز ادا کر، تم برونٹ کور خطبہ بیان، پتہ کور پیشن تو دیگر ادا کرنے پتہ کور تمو دعا سٹارٹ تا دیگر، یہ دیگر ٹائم یہ 4-5 بجے تام، اور 4-5 بجے کے قریب جبل رحمت کے نزدیک آئے اور اونٹنی پر کھڑے ہو کر کے دعا کر رہے تھے، مسلسل 4 یا 5 گھنٹے ہو چکے تھے، اس وقت اللہ تعالیٰ چانوں نے آیت نازل کی، حضرات تہن دین گو مکمل۔ انسانوں نے کہا تو جس میں نعمت ہو سوزنی سجو جائے، اس کے علاوہ اور کوئی نہیں میرے بھائیو، جس نعمت اللہ تعالیٰ نے ایسا عطا کر مجھ سے، اللہ تعالیٰ اعلان کر کے کہتا ہے اس کے علاوہ مجھے کوئی دین قبول نہیں ہے، اس کے علاوہ مجھے کوئی دین نہیں پسند نہیں ہے، بس یہی آخری دین ہے جو میں نے تمہارے لیے بھیجا۔ اس لیے سون معبود برحق ایک اللہ، سون نبی برحق محمد رسول اللہ، سائن کتاب برحق قرآن کریم، سون دین دین اسلام، رضیت باللہ تعالی ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی و رسولہ۔ حضرت شاہ ہمدان رحمہ اللہ تعالیٰ نے الاوراق شریف ترتیب جس میں تات مشک جو ایڈ کرمت یہ کہ مسلمان گوست روزانہ صبح تو شامس اوراد آسان پڑھن 2 ٹائمن، صبح تہ شامس تہ، صبح یل اوراد آسان تات مز آسان اصبحنا واصبح الملک للہ، اور شامس یل آسان پڑھن امسینا محمد الملک، اس میں لکھا ہے رضیت باللہ تعالی ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی و رسولا۔ اور اتھی مشاہدت و اک جملہ نقل کرمت، مرحبا بالصباح الجدید وبالیوم السعید، یعنی ایمان وول کر ویلکم مبارک تمن فرشتن یم روزانہ صبح یوان چھ اعمال لکھنے خاطر، پتہ حیاکم مرحبا بالصباح الجدید وبالملکین الکاتبین الشاہدین العادلین، میں ویلکم کرتا ہوں، مبارک کرتا ہوں 2 فرشتوں کو۔ یہ خالی وظیفہ، یہ حضرت شاہ ہمدان رحمہ اللہ تعالی یہ سون ایگریمنٹ چھو کہ اس پنس دینس پہ قائم، ات ایگریمنٹ کو وہ تجدید کرا رہے ہیں، روزان صبح ایجو تو ونا کیا سے اس روزو پنس دینس پر قائم، عہد کرو، کہتے ہیں میں مبارک کرتا ہوں 2 فرشتوں کو جو آئے اور دن بھر میرے اعمال لکھیں گے۔ اچھا تم نے 2 فرشتن حیاکم اللہ تعالیٰ فی غرت اکتبا فی صحیفتنا اولا، اس دہس تو نام اعمال لکھن چھو آت مز لکھو تو میان طرف گھڑنتھی بسم اللہ الرحمن الرحیم وشہدا، تو دشوئی فرشت رجوع گواہ بیانا نشہد لا الہ الا اللہ، کہ اللہ کے علاوہ ہم کسی کو معبود نہیں مانتے، وانا محمد رسول اللہ، اور ہم پتھونا علی ہادی شہادت نحیا والہا نموت انشاءاللہ۔ یہ جو گواہی ہم نے دی، اسی گواہی پر ہم زندگی گزاریں گے، اور موت گوس اتی بند، یعنی مرنے سے پہلے ہمارا راستہ بدلنا نہیں چاہیے، مرن برونٹ گیس بدل کو نباچ باتیں، مرن برونٹ گوس آسن سون حال کی ایمان چن چکا ہے، سو حال گوس آسن سون۔ یہ اس لیے اللہ شاہ ہمدان رحمہ اللہ تعالیٰ یہ عہد کروا رہے ہیں ایمان والوں سے جو کشمیر میں ایمان والے پہنچے۔ بزرگ اور دوستو، یہ دین حق اس استام ووتمت چھو، اس میں ذمہ داری نمبر 1 اس من پرت اک خصوصاً یم نوجوان چھے یم تہ پرمت لکھمت چھے، میں بہت ادب کے ساتھ، بہت اصرار کے ساتھ، بہت تقاضے کے ساتھ ریکویسٹ کروں گا، میرے نوجوان بھائیوں جتنے پڑھے لکھے لوگ ہیں، کشمیر میں اسلام کیسے پہنچا اس تاریخ کو پڑھو، اس سے آپ کو قدر آئے گی کہ کن کن لوگوں نے قربانیاں دی اور اللہ کی مہربانی کیا ہوئی، اور یہاں کے اس زمانے کے لوگوں کی خوش قسمتی کیا تھی کہ ایمان کی دولت یہاں مل گئی۔ اگر تمہیں اک چیز ایسے نہ گم، مثلا اللہ کی مہربانی نہ ہوئی ہوتی، ان بزرگوں نے سفر نہ کیا ہوتا، یہاں کے لوگوں نے ان کا اپریشیٹ نہ کیا ہوتا، ان کے لیے اگر دامن نہ پھیلایا ہوتا، تو نتیجہ کیا ہوتا؟ ممکن آستان آساو اس ام ایمانش محروم۔ وہ تاریخ پڑھو اور اس تاریخ کے نتیجے میں کیا کیا ہوا ہے، اور کشمیر میں کیا کیا نعمتیں آئی ہیں، کیا کیا نعمتیں آئی ہیں۔ مجھے وہ ٹاپک بیان نہیں کرنا ہے، بلکہ یوں کہ یہ سب کچھ آ گیا جب اسلام یہاں آیا،
اس سے پہلے کیا تھا وہ، اور اس کے بعد کیا ہوا وہ، یہ دونوں جب پڑھیں گے اور کمپیئر کریں گے آپ کی آنکھیں کھل جائیں گی کہ ایمان کے نتیجے میں یہاں سب کچھ ہوا. یعنی حضرت شاہ ہمدان و تہنگیم رفقائے کار اسم چت ان کی آمد کے نتیجے میں یہاں کیا ہوا، یہاں تہذیب بھی آئی، دین بھی آیا، انڈسٹری بھی آئی، بزنس بھی آیا، سیولائزیشن بھی آیا، ایگریکلچر بھی آیا. تمام ترقیات ہوئی ہیں جب حضرت شاہ ہمدان رحمہ اللہ تعالیٰ اور ان کے ساتھیوں کے ذریعے سے اسلام پہ آیا. اس سے پہلے ایسا بزنس کشمیر میں نہیں تھا جیسا بزنس ان کے بعد ہوا. اس سے پہلے ایسی انڈسٹری نہیں تھی جیسے اس کے بعد آئی ہے. اس سے پہلے ایسی تہذیب اور ایسا کلچر نہیں تھا جیسے اسلام آنے کے بعد آیا. اس سے پہلے یہاں ایگریکلچر کا وہ سسٹم نہیں تھا جو اس کے بعد آیا. اور اس سے پہلے یہاں کی صنعت وہ سب نہیں تھی جو اس کے بعد آئی ہے. اس سے پہلے کا کشمیر کچھ اور تھا اور اسلام آنے کے بعد کا کشمیر کچھ اور بنا. لیکن یہ تب سمجھ میں آئے گا جب ہم تاریخ کو پڑھیں گے. اس کے بعد قدر آئے گی. اور اسی میں ایک چیپٹر یہ بھی آئے گا کہ تمو کس کن قربانی دسمز، کس کن مجاہدات کرمت، اور دور دراز کے ملکوں سے سفر کر کے یہاں پہنچے اور یہاں کی پیاسی مخلوق کو اور حق کے طلبگاروں کو دین حق مل گیا. آہا کتنا ایمان افروز کا تاریخ ہے، وہ کتنی ایمان افروز تاریخ ہے. وہ تاریخ اس کو مجھے بیان نہیں کرنی ہے، لیکن بہرحال یہ تمام پرمت دکمت انسان نیچے اس کی زمانت میں بڑا اہم ترین سی ذمہ داری کہ تو سمجھو اسلام کیسے آیا ہے. یہ درخواست کیا ہے شمن کرنا اچھ واریاہ مضمرات، اچھ واریاہ پس پرد حقائق کہ ان کی ضرورت اس وقت کیوں ہے. کاش آپ کو سمجھ میں آ جائے. اور اگر کبھی اللہ نے موقع عطا کیا تو ممکن ہے کسی خاص مجلس میں تفصیل کے ساتھ بتایا جائے گا کہ اس کی ضرورت اس وقت کیوں ہے، کیوں ہمیں سمجھنا ہے کہ اسلام کی دولت ہم تک کیسے پہنچی. میرے بھائیو، یت سینس خطس مز چند جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف آوری سب کے مز. اس ہمارے خطے میں حضرات صحابہ کرام نہیں آئے، اس ہمارے خطے میں محدثین و فقہاء کرام نہیں آئے، نہ امام اعظم امام ابو حنیفہ، نہ امام مالک، نہ امام شافعی، نہ امام احمد بن حنبل، نہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ تعالی، نہ امام بخاری، نہ امام مسلم، نہ امام ترمذی، نہ امام غزالی، نہ امام رازی. یعنی اسلامی تاریخ میں جب عظیم ترین شخصیات ہے، فقہ اسلامی میں جب عظیم شخصیات ہے، حدیث مبارکس میں جب عظیم شخصیات، علم کلامس میں جب عظیم شخصیات، اولیاء کرام میں جب عظیم، کہیں چن یورا 700 سال تک یہ خطہ اسلام سے محروم تھا. پورا کائنات اسلام جائے جائے پھیلیومت، یا جائے اس بہت یم سائڈ یہ ممالک تپیر چوس اسلام، یم سائڈ یہ ملک اپیر چوس اسلام، ہم سائڈ ملک چائنا میں چوس اسلام، مگر کشمیر اسلام سے محروم تھا. مسلمان اس ایمان جوٹ بغیر سے بزنس، بغیر سے ٹورسٹ، بغیر سے کیا تھا، مگر اسلام نہیں پھیلتا تھا کہ تم چھپ، تم خاموش، تم ایسا ظاہر کہاں کرتے مسلمان. اب قسم حالات ہے. گۄڈنیُک انسان جو داعیہ اسلام بن کر کے کشمیر میں آیا اس کا نام تھا سید شرف الدین عبد الرحمن بلبل رحمۃ اللہ علیہ. یہ سید زادہ تھے، عالم تھے، بزرگ تھے، حنفی المسلک تھے. مدینہ طیبہ اور سب خاندان تت پہ یہ خاندان ہجرت کرمت ترکی پہ کر ہجرت وے تم سینٹرل ایشیا پہ کر ہجرت وے تم چائنا اس علاقہ کاشگر و سمرکند کاشگر اور تتک علاقہ میں مشرقی ترکستان پتہ تت پہ تمو ہجرت کرم سفر کورمت ویت یوت کشیر. ات سفر کرنس من تمو کم مشکلات آسان برداشت کرمت واللہ عالم. ات سفر کرنس من تمو کیا مجاہدات آسان برداشت کرمت واللہ عالم. تمو کور زہاں یہ ظاہر، اور اس لیے کورک نے ظاہر کہ وہ نمبر 1 سید زادے تھے، اور نمبر 2 وہ سمجھتے تھے کہ میں جس نبی کو دین کو لے کر کے آیا ہوں اس نبی کا مزاج یہ نہیں ہے کہ وہ اپنی مشکلات کو برداشت کریں. جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ ہجرت مقدس سفر کورمت مکہ مکرمہ تا مدینہ طیبہ، مدینہ منورہ میں یہ گۄڈنیُک جماعت حضرت ادا کور. تمام مدینہ منورہ افراد انتظار اسمن کہ اللہ کے نبی ہمیں سنائیں گے ہجرت میں کیا کیا مشکلات آئی. مکہ مکرمہ پر یہ تمو سفر سٹارٹ کر، مکہ مکرمہ کے حالات کیا ہے، اہل و عیال کاس کرو حوالہ ویسے تم مشکلات آئی اور یوت بات نہ سمجھا. لیکن اللہ کے نبی نے کوئی تذکرہ نہیں کیا. میں نے اپنے اہل و عیال کو کس کے حوالے کیا، راستے میں مجھے کیا بیتی، فاقے کتنے لگے، کتنے دن لگے، کوئی تذکرہ نہیں کیا. سیدھے دین بیان کیا. شاید
عبد الرحمن بلبل رحمہ اللہ تعالیٰ نے زہن تذکر کورمت مجھے کیا کیا مشکلات آئی. البتہ یہ تم زمانہ بادشاہ یمس ناو رنچن. اور دلچسپ بات یہ ہے کہ یہ رنچن یہ یقی علاقہ مدم لار علاقہ من تاکہ اسی بادشاہ رنچن اور عبد الرحمن بلبل رحمہ اللہ تعالیٰ نے رگیال بود رنچن سے ملاقات کی اور ملاقات کرنے کے بعد اس کو اسلام کی دعوت دی اور اسلام کی دعوت دینے کے بعد رنچن مسلمان ہو گیا اور اس کا نام صدر الدین رکھ گیا. گورنمنٹ مسلمان جس باقاعدہ مسلمان جو کشمیر میں ہوا وہ یہاں کا بادشاہ تھا. سو کس کن بادشاہ اس میں مشن سر ہسٹری بیان کری. لیکن اس کے بعد پھر عبد الرحمن بلبل اور تمن سیت تہند رفقا کار تہذ محنت اور بادشاہ سلامت جس میں صدر الدین بنو ان دشون ہند محنت گئی سٹارٹ تقریباً 10-15 ساس سے مسلمان. لیکن اللہ کا فیصلہ یہ ہوا کہ عبد الرحمن بلبل کی بھی وفات ہو گئی اور صدر الدین بھی دنیا سے رخصت ہو گئی اور دسویں ایک سی جائے دفن سری نگر بلبل نگر میں تو وہ دفن ہے. اس کے بعد پھر اسلام پھیلنے کا سلسلہ رک گیا. تاریخ لمبی ہے مجھے تاریخ بیان نہیں کرنی ہے. ام پر تقریباً 50 بری بات ہے. حضرت شاہ ہمدان رحمہ اللہ تعالیٰ تشریف آمد اور کشیر اور تشریف اونس مجھ واریاہ محرکات واریاہ اسباب وہ سارے اسباب جمع ہو گئے تب شاہ ہمدان یہاں آئے. تمو اسباب مشاف گونڈک سبب اللہ کا فیصلہ اللہ کی مہربانی اللہ تعالیٰ سے عنایت. دویم اہم ترین سبب یہاں کے لوگوں کی طلب اور یم تم ککا دکا تھوڑے سے مسلمان تھے وہ بیچارے پریشان تھے کہ میں سونا خدایا دین ووت استان مگر اس اقلیت اسمز بیشن دین ہیشان ووت اس کہاں یہ تھے. اب پکاؤ دین تھا مگر سمجھانے والا کوئی نہیں نہ مدرسے نہ علماء کچھ بھی نہیں تھا. اس پریشانی کے عالم میں تھے کہ ویسے مسلسل دعا کرنا خدایا کہاں خدا سن باندھ گوس یون جو ہمیں اسلام سکھاتا اور جو ہمارے دائیں بائیں بے شمار ہمارے بھائی اس نعمت سے محروم ہیں. تمن تہشنا ہے کا اسلام حالانکہ بادشاہ مسلمان تھا. بادشاہ مسلمان تھا شمس الدین تھا پھر علاؤدین تھا پھر شہاب الدین تھا پھر قطب الدین تھا. مگر صورتحال کیا تھی کہ بس تم بادشاہ تھے اس دین اس محروم ایسے مسلمان مگر ان کی زندگی میں دین نہیں تھا. حتیٰ کہ تمہیں کے تم اعمال تکران جو اعمال اسلام میں سوچ ہی نہیں سکتے تمہیں تمن اعمال میں مبتلا تاریخ میں لکھا ہوا ہے. اب حضرت شاہ ہمدان رحمہ اللہ تعالیٰ کی تشریف آوری ہوئی. شاہ ہمدان رحمہ اللہ تعالیٰ کے آنے کا ایک اہم ترین سبب اور یہ ویسے کہ تمام ایمان والن ہر وقت ذہن میں روزن کہ شاہ ہمدان کے یہاں آنے کا سبب کیا کیا تھا وجوہات کیا کیا تھا. اچھے وجوہات اخ وجہ یہ دویم وجہ یہ تریم وجہ یہ ٹھیک تمو وجوہات میں اہم ترین وجہ کہ شاہ ہمدان کو تیار کرایا جینیس انسان بنوایا. یہ گوس قابل سے قابل ترین شخصیت گسی بنے کہ کم بچپن میں جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی روحانی توجہ ان پر تھی. اور وہ روحانی توجہ کیا تھی کہ بچپن میں ان کو اللہ کے نبی علیہ السلام نے خواب میں فرمایا صحیح نے توتا مکمل کسی توتا نے خلیل اسلام کا. چنانچہ شاہ ہمدان رحمہ اللہ تعالیٰ اس بزرگ کے پاس پہنچے. ہم اس بزرگ خوابس میں آمز ہدایت دینا کہ میرا خاندان کا ایک بیٹا آپ کے پاس آئے گا اس کی تربیت کرنا. اس بزرگ کا نام خواجہ محمود مزدقانی وہ بہت بڑی ولی اللہ تھے. تو حضرت شاہ ہمدان ان کے پاس گئے. اس خواجہ محمود مزدقانی نے ان کی تربیت کی پھر دوسرے بزرگوں نے تربیت کی یہاں تک کہ شاہ ہمدان جینیس انسان بن گئے. پھر ان کو حکم دیا گیا آپ پورے ورلڈ کا ٹور کرو. پھر شاہ ہمدان نے پورے ورلڈ کا ٹور کیا اور ایک مرتبہ نے 2-3 مرتبہ کیا اور تقریباً ہر جگہ پہنچے جہاں جہاں بھی مسلمان تھے. اس کے بعد جب واپس آئے ہیں واپس آنے کے بعد اب وہ سوچ رہے تھے وہ کیا میں کروں برونٹ کن. ان میں سے جو بہت سارے واقعات پیش آ گئے تو میں واقعات واقعہ کہ وہ ایک مرتبہ مراقبے میں بیٹھے ہوئے تھے. آپ مراقبہ میں سوچا اللہ تعالیٰ ہم کیا ذمہ داری سے مترمز کیا انعامات کریں میں عطا ذمہ داری میں کیا ہے میں کیا کیا پیش کروں یہ اور اس طرح کی تمام چیزیں سوچ رہے تھے. آپ میں اللہ تعالیٰ سے عنایات اللہ تعالیٰ سے یس مشیت اللہ کی قدرت اللہ کی مہربانیاں وغیرہ وغیرہ مراقبوں کی بہت ساری قسمیں ہیں. ان قسموں میں ایک قسم میں چتنے میں جو ہے سوچا اسی میں جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوگی. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ترجمہ میں کرتا ہوں میرا بیٹا سواد کشیر اور تک کے لکن اسلام دعوت فرزند من بیرو تو کشمیر تو مردم آ جا رہا مسلمان کن سواد کشیر اور تک کے انسانوں دی اسلام دعوت. میرے بھائیو کاشرہ نس فکر سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مگر روحانیت اس کے بعد شاہ ہمدان رحمہ اللہ تعالیٰ نے
آگے کیا کیا پن خاص محکمہ ترین شخصیات سوزک کشیر تمو دت سارسی علاقہ نظر پتہ یتک حالات لکھت تو سوزک پتہ کو شاہ ہمدان رحمہ اللہ تعالیٰ سفر حضرت 3 سفر کرمت خلاصہ اس کا یہ نکلا کہ تقریباً 35 سے 40 ہزار اور اڑن کتابن میں لکھے تقریباً 49 یا 50 ساس کاشر یہ بنے مسلمان یہ کر اللہ تعالیٰ نے اسلامی دولت نصیب نہ آیا کھانا دولت پونس خرچ کرنا نہ آؤ کا لالچ دینا نہ آؤ کا جبر کرنا نہ آؤ کا فریب دینا کچھ نہیں ہوا صرف دعوت اللہ کا احسان یہاں کے لوگوں کی خوش قسمتی ان بزرگان محترم کی قربانیاں اور ان کی دعائیں یہ تمام چیزیں جمع ہو گئی تو ایمان کی دولت ہم کو مل گئی. پڑھو سب الحمدللہ رب العالمین. بزرگ اور دوستو تم زمان پر وی اسلام چھ دنیا میں واریات تم علاقہ یوت اسلام دعوت چھن وی وسمت اور اگر وسمت چھ تک کو کور نہ قبول تم چون تم محروم اس اسلام کی نعمت سے. اور آسمان سے کیا تم علاقے جن علاقوں میں اللہ نے ایمان کی دولت عطا کر دی تھی اور وہاں کچھ ایسے حالات ہو گئے جن حالات کی وجہ سے ایمان وہاں سے چھن گیا اور وہاں کفر پھیل گیا. آسمان کو اسپین 800 سال تک مسلمانوں کی وہاں حکومت رکھی ہے. آسمان کو بخارا آسمان کو سمرقند آسمان کو تاشکند تمام تاجکستان تمام ازبکستان تمام کرغزستان وہ تمام علاقہ مسلمانوں کا علاقہ تھا. ایک زمانہ ایسا تھا وہاں ایک بھی ایمان سے محروم نہیں تھا اور آج ایک بھی ایمان والے کا پایا جانا مشکل ہے. حتیٰ کہ تج ہے کہ پنن بچس مسلمان نال چاہیے. میں نے بہت دفعہ ملاقات کی ازبکستان کے مسلمانوں سے بخارا کے مسلمانوں سے. تو میں ایک دفعہ مکہ مکرمہ میں نے ایک دفعہ پوچھا میں نے کہا قرآن تم نے پڑھا ہے؟ اس نے کہا نہیں ہاتھ ہتکڑی لگ جائے گی اگر قرآن گھر میں لائیں گے. اس کو میں نے اشاروں میں پوچھا بچے کا نام کیا رکھ سکتے ہو؟ کہتا ہے محمد نہیں رکھ سکتے. جس بخارا میں امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ نے درس بخاری دیا تھا اس بخارا میں آج شاید ایک بھی مسلمان نہیں ہوگا. یعنی دنیا ہسمت واریا علاقہ تم یوت اسلام حکن ویتت اور واریا علاقہ تم یوت اسلام ہو مگر وہ ایمان چل گیا چلا گیا واپس. حالات کیا گئے ستاریشن بیان کریں. میرے بزرگ اور دوستو شاہ ہمدان رحمہ اللہ تعالیٰ کی تشریف آوری اور تم سے تم اکابر علماء تو اولیاء کرام تہذ ذریعے پھیلویت اسلام مستحکم ہوا. پھر کیا ہوا؟ سب کچھ ہمیں مل گیا. اسلام بھی ملا دین بھی ملا تہذیب بھی ملی انڈسٹری بھی ملی سویلائزیشن بھی ملی کھانے پینے کا سلیقہ بھی مل گیا سب کچھ مل گیا. اس سے پہلے کا کشمیر کچھ اور تھا اس کے بعد کا کشمیر کچھ اور تھا. علامہ اقبال نے شاہ ہمدان کے مطابق فرمایا خطارا شاہ دریا آسنی داد علم و صنعت و تہذیب و دی سید السادات سالار عجم دستے وہ معمار تقدیر امم. کہتا وہ انسان ایسا تھا جس نے یہاں کشمیر میں علم بھی لایا دین بھی لایا انڈسٹری بھی لائی سویلائزیشن ایسی بھی لائی سب کچھ لایا. اللہ تعالیٰ شاہ نے اس کے بعد پھر یہ ایمان اور یہ اسلام سفر کرتے کرتے ہم تک پہنچا. اچھا درمیان بارے مشکل حالات کی شامل تھے اور وہ مشکل حالات نہایت ہی سنگین حالات تھے. خصوصاً سکھوں کے زمانے میں یہاں کشمیر میں بے انتہا ظلم ہوئے. اس کے بعد ڈوگروں کے زمانے میں بے انتہا ظلم ہوئے ہیں. وہ مظالم ہوتے رہے ہیں لیکن اسلام چلتا رہا مشکلات کے ساتھ چلتا رہا. مدارس نہیں تھے علماء نہیں تھے لیکن یہ تک لکھ روز پنس اسلامت سے جڑے یہ تک لکھ روز اپنی جہالتوں کے باوجود اپنی غربت کے باوجود اپنی مشکلات کے باوجود اسی اسلام کے ساتھ جڑے رہے یہاں تک کہ یہ اسلام کی دولت ہم تک پہنچی. اس سیکنڈ میں خدا گل کرے خدا ہم تک اسلام نہیں پہنچا. اسلام کی دولت ہم تک پہنچی قرآن ہم تک پہنچا. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی مکمل سیرت ان کی احادیث ہم تک پہنچی. مسلک حق ہم تک پہنچا دین ہم تک مکمل پہنچا. اس میں قرآن بھی ہے حدیث بھی ہے فقہ بھی ہے تصوف بھی ہے سارا دین تمام خصوصیات کے ساتھ ہم تک پہنچا ہے. اب ہمیں سمجھنا ہے اشیا پہنچ پنس اسلامت پر قائم روزن کہ نقشہ بہت بدلا ہو. جواب ہر مسلمان کہے گا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا ہم راستہ بدل دیں گے. مگر اس کے باوجود میرے بھائیوں ونکن کہ سون اہم ترین مسئلہ سو یہ کہ سون اسلام گوس محفوظ روزن. ایسی غلطی نہیں ہونی چاہیے کہ ہم پتہ بھی نہ چلے اور ہم ایمان سے نکل چکے. پیچھا ممکن تاکہ جواب آ یہ ممکن ہے ممکن ہی نہیں واقعہ بھی ہے. کس کن جو واقعہ یا ممکن کس کن
قرآن کریم میں سوچ اللہ تعالیٰ بیان فرماؤں وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ بے شمار انسان آسان دعویٰ کرن اس سے مسلمان مگر تم چون مسلمان ایمان کا ختم ہو گیا آقایت دویم آیت یا ایھا الذین آمنوا اے ایمان والو من یرتد منکم عن دینہ تیمت اگر کا انسان مرتد ہونا چاہتا ہے فسوف یأتی اللہ بقوم اللہ تعالیٰ نئی قوم اسلام میں داخل کرے گا گویا ممکن ہے کہ دنیا میں کہیں آدمی ایمان سے باہر نکل جائے اس کو کہتے ہیں مرتد ہو رہا جب اللہ قرآن میں فرما رہے تو اس کا اس کا خطرہ ہے تیسری بات جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے نزدیک کا زمانہ ہوگا آدمی صبح مسلمان ہوگا شام کو کافر ہو چکا ہوگا ان تینوں باتوں کو سامنے رکھ کر کے اب جب حالات پر ہم نظر رکھتے ہیں غور کرتے ہیں تو جناب والا ایسی چیزیں پائی جا رہی ہیں جن کے نتیجے میں لگتا ہے کہ ایمان والے کا ایمان ختم ہو چکا ہے اور ایمان سے باہر نکل گیا تاچ وجوہ نمبر آف وجہ آج سوشل میڈیا کا زمانہ ہے اور سوشل میڈیا کی خوبیوں کے ساتھ جو بدترین خرابی ہے وہ بدترین خرابی یہ ہے کہ دین کے بارے میں کنفیوژن اور دین کے بارے میں نہیں بلکہ اس سے آگے بڑھ کر کے دین کی بنیاد یعنی اللہ کی ذات عالی اللہ کے نبی کی ذات عالی کے بارے میں کنفیوژن کے لیے پوری مہم چل رہی ہے اور جو لوگ بھی اس کو دیکھیں گے وہ لازماً متاثر ہو جائیں گے چنانچہ اس کشمیر میں بھی بے شمار افراد ایسے ہیں جو کنفیوژن کے شکار ہو چکے ہیں اور تم سے باغ بحث سے بما کرنے اگر خدا چاہے صحیح سے کہہ چکا تھا 14 بری بونٹ اگر نبی صوبہ مت ہوں تہذیب کے چلاس یعنی اللہ کے نبی پر بھی ان کو اعتراض ہے قرآن کے بارے میں ان کو اعتراض تو یہ علامت اس بات کی ہے کہ یہاں خطرہ ہے کہ لوگ راستہ بدل دیں گے راستہ بدلیں گے نہیں کم سے کم اندر شکوک پیدا ہو جائیں گے اسی طرح سے بعض دفعہ ایسے حالات بھی سامنے آتے ہیں جن حالات میں کیا ہوگا کسی لالچ کی بنا پر آدمی وہ کرے گا لالچ کی بنا پر انسان وہ کرے گا کوئی سیٹ پانی ہے کوئی عہدہ لینا ہے کوئی جاب پکڑنا ہے کسی راستے پر جانا ہے اس کی لالچ کی بنا پر آدمی وہ کرے گا جس کے نتیجے میں اس کا ایمان ختم ہو جائے گا اور بعض دفعہ انسان کو پتہ بھی چلتا ہے بعض دفعہ انسان کو پتہ بھی نہیں چلتا کہ یہ کرنے سے میرا ایمان ختم ہو گیا کسی بزنس کی وجہ سے کسی کام کی وجہ سے کسی روزگار کی وجہ سے آدمی وہ کرے گا جس کرنے سے آدمی کا ایمان ختم ہو جائے گا اور اس کو پتہ ہی نہیں ہوگا یا پتہ ہوگا مگر سو منسائی سو سنتا نہ کیا پرواہ چنا اور بعض دفعہ شیطان دھوکہ بھی دیتا ہے کیا یہ کرنے سے گیس نے کی یہ کرنے سے گیس نے کی اور وہ کرتا رہے گا وہ ساری چیزیں جن کے نتیجے میں آدمی کا ایمان ختم ہو چکا اس میں بعض چیزیں بہت چھوٹی ہوتی ہیں مگر انسان سے درمیان ان سے گیس نے کی اور اس کرنے سے آدمی کا ایمان ختم ہو چکا ہوتا ہے افسوس کہ میں تفصیل سے اس کو بیان نہیں کر سکتا لیکن میں جو اہم ترین بات عرض کرنا چاہتا ہوں کشمیریوں اپنی ایمان کی فکر کرو ایسا نہ ہو کہ ہم تھے ایمان والے ہماری اگلی نسل ایمان سے محروم ہو چکی ہوگی چاہے کنفیوژن کی وجہ سے چاہے غلط تھیوریوں کی وجہ سے چاہے کسی ایتھیسٹ کی باتیں سننے کی وجہ سے چاہے ایسے لوگ تمہیں ملیں جو تم کو کہیں گے خدا نہیں ہمیں دکھاؤ اور ملیں گے وہ تمہیں وہ تم پر محنت کریں گے خصوصاً جو کالجوں میں ہیں جو دفتروں میں ہیں جو تعلیمی اداروں میں ہیں ان کو یہ جو ہمارے بزرگ ہیں سیدھے سادے سفید داڑھی والے ان کو خطرہ نہیں ہے خطرہ اس نیو جنریشن کو ہے جو تعلیمی اداروں میں ہیں جو ہاسٹلوں میں ہیں جو کوچنگ سینٹروں میں ہیں جو ہسپتالوں میں ہیں جو جاب سینٹروں میں ہیں جو مالز میں ہیں جو سوشل میڈیا میں ہیں ان کو خطرہ ہے کنفیوژن کی وجہ سے ان کو خطرہ ہے اور نہ جانے کہاں کہاں سے تو اپنی ایمان کی فکر ایسا نہ ہو کہ ایمان کی دولت ہمیں ملی تھی اور ہماری کسی نادانی کی وجہ سے یا کسی پریشر کی وجہ سے یا کسی لالچ کی وجہ سے ایمان ہمارے ہاتھ سے نکل گیا وقت بالکل نہیں ہے میں ایک شارٹ میں عرض کر رہا ہوں 2 چیزوں کا فکر ہمیں سب کو کرنا ہوگا نمبر 1 اسلام حق ہے اور اسلام میں کیا ہے اللہ کی محبت اللہ کے نبی کی محبت قرآن کا تعلق اللہ کا خوف آخرت کی فکر نماز روزہ حج زکوٰۃ والدین کی خدمت حلال کمائی سچ بولنا جھوٹ سے پرہیز اور کچھ چیزیں جو اللہ کے اور اللہ کے نبی نے حرام کی ہیں اس میں شرک کفر ماں باپ کی نافرمانی شراب ڈرگس سود رشوت وعدہ خلافی دوسروں میں ظلم کرنا دوسروں کا مال ہڑپ کرنا کسی کو ستانا چاہے مسلمان چاہے غیر مسلم یہ تمام اسلام میں ہے
اسلام تہذیب ہے، اسلام حیا ہے، اسلام پاک دامنی ہے، اسلام دوسروں کو ظلم کرنا نہیں سکھاتا، اسلام غلط طریقے سے پیسہ کمانے کی اجازت نہیں دیتا، اسلام نہ گھر والوں پر ظلم کرنے کی اجازت دیتا نہ اجنبیوں پر ظلم کرنا۔ اسلام افسر کے لیے بھی ہے، اسلام سربراہ کے لیے بھی ہے، اسلام جج صاحب کے لیے بھی ہے، اسلام مولوی کے لیے بھی ہے، اسلام ڈاکٹر کے لیے بھی ہے، اسلام ملازم کے لیے بھی ہے، اسلام دکاندار کے لیے بھی ہے، اسلام شوہر کے لیے بھی ہے، اسلام باپ کے لیے بھی ہے، اسلام کو حج قطر تھی، اسلام کو نش قطر، اسلام ہر ایک کے لیے ہے۔ ہر ایک کو سمجھنا ہے کہ مجھے مسلمان بن کر زندگی گزارنی ہے، اور اللہ نے یہ ایمان کی دولت عطا فرمائی ہے، اور ساتھ میں آج کی یہاں کی نوجوان نسل کو ان تمام خطرات سے اپنے آپ کو بچانا ہے جو خطرات چاروں طرف سے سیلاب کی طرف سے اس پر آ رہے ہیں۔ ان میں ڈرگس ہے، غلط تعلقات ہے، بدکاریاں ہیں، فیشن ہے، میوزک ہے، ڈانس ہے، فیشن ہے، فضول خرچیاں ہیں، اور ساتھ میں صحت کے مسائل کے لیے یہ بازار جو بھرے ہوئے ہیں فاسٹ فوڈ سے، اور جو طرح طرح کی چیزیں کھائی جا رہی ہیں جن کے کھانے کا مقصد صرف ٹیسٹ ہے، ہیلتھ نہیں ہے۔ یہ ساری بیماریوں کا سیلاب یہ بازار کی تمام ان چیزوں سے ہے جن چیزوں کے کھانے میں صرف مزہ تو ہے، فائدہ کچھ نہیں ہے۔ اپنے ایمان کی، اپنے کردار کی اور اپنے صحن تیروں کی حفاظت کا عہد کر کے اٹھیں۔ افسوس ٹائم نہیں ہے، ورنہ بہت تفصیل کے ساتھ میں بات کرتا۔ میں بات ختم کر رہا ہوں حدیث سنا کر کے، اور یہی حدیث کہنے والے کے لیے بھی اور سننے والے معزز و پیارے بھائیوں کے لیے بھی میسیج ہے۔ یہ ون ورسن خاطر تھے تو بوزن والن تمام محترم اور عزیز دوستن ہند خاطر بائن ہند خاطر بزرگن خاطر میسیج کیا؟ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مینا کس میدان مز 1,00,000 سے زیادہ صحابہ کرام آپ کے سامنے کھڑے ہیں۔ اس سے پہلے میں بتاؤں گا میرے نوجوان بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے تو اتنا چیز عطا کرمت، ایمان، کیریکٹر تو صحت، یہ ترشنی چیز کا جو پانے حفاظت۔ اب سنیے حدیث، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مینا کے میدان میں ہیں۔ اللہ کے نبی نے سوچا میں امت کو بتا دوں گا، وینگس نے تو اسے ملاقات یا میدان اسماس مینا کے میدان میں آپ کھڑے ہو گئے۔ بخاری میں حدیث ہے، اور اس کا ایک جو ہے وہ دوسری حدیث کی کتاب تقریباً ابن ماجہ شریف تحت شریف پاٹ موجود، بخاری شریف میں کچھ حصہ ہے اور ابن ماجہ شریف میں کچھ حصہ۔ تحت میں فرمو ایھا الناس لکو بوجو انی فرضتکم علی الحوض وینگس تو اسے ملاقات حوض کوثر، یعنی اس میدان میں تم سے میری ملاقات اگلے سال نہیں ہوگی۔ نئی بر ایسو تو حجس میں جائے باس موت، اب اگلے سال میں نہیں ہوں گا۔ یہ بوجھ صحابہ کرام کیا ایسے بیتے ہوں، کیا ان پر گزری ہوگی، ایسا کون تصور کرے۔ بہرحال اس کے بعد فرمایا وَإِنِّي مُكَاثِرٌ بِكُمُ الْأُمَمَ قیامت دو جل میں بروٹ کم تو ویتیو باس میں حوض کوثر پر انتظار کرا تو وسیع بننے قبروں سے اٹھ کر کے جب چلتے رہو گے اور اس میں کچھ لوگ کو لگیں گے 40 سال، کچھ کو 50 سال، کچھ کو 60 سال، کچھ کو 100 سال لگیں گے، تو پہنچیں گے میدان حشر میں ننگے پاؤں، ننگے جسم، تھکے ہوئے، بری حالت، اور اللہ کے نبی حوض کوثر پر کھڑے انتظار کر رہے ہوں گے یمن کیا حال ہے، میں حوض کوثر کا پانی ان کو پلاؤں گا۔ اسے اللہ کے نبی فرما رہے انی فرضتکم علی الحوض، باس میں بروٹ پیارا تو حوض کوثر پر، پس فرمو میں انی مقاتل بکم الامم، میں باقی امتوں پر فخر کروں گا۔ پس فرمو خبردار اس حال میں میرے سامنے مت آنا کہ تمہاری وجہ سے مجھے وہاں شرمندگی اٹھانی پڑے۔ تو مجھے میں بروٹ کر کہ تہسی تھی میں گراؤ کرنا، یہ تو بہت چھوٹا ترجمہ میں کر رہا ہوں، ورنہ اصل ترجمہ بہت سخت ہے، اور وہ سخت ترجمہ میں نہیں کر پاتا۔ اس نابکار انسان اس کو ترجمہ کری، مگر میں جب ترجمہ کرتا ہوں میں سوچتا ہوں یا اللہ چاہے نبی صاحب و لفظ استعمال کروں بہت میں تب ترجمہ کری، مگر ایک سید عالم سادات و مز اور اتھنٹک سادات و مز تم چھ ترجمہ کروں بکر سوئی ترجمہ، یا اللہ میں تو ترجمہ نہیں کروں گا جو آپ کے نبی نے فرمایا اپنے بارے میں، آپ کے سید عالم نے ترجمہ کیا، میں وہ نقل کرتا ہوں حضرتوں کیا فرمو تم ترجمہ کرتے میں اتکن میں نہیں ترجمہ کر سکتا، نقل کر رہا ہوں۔ فرمو لوگوں میں دنیا سے رخصت ہونے والا ہوں، حوض کوثر پر تمہارا انتظار کروں گا، خبردار اس حال میں میرے سامنے بتانا کہ تمہاری وجہ سے میرا چہرہ وہاں سیاہ ہو جائے۔ لا تسودوا وجہی، ان تہن سے میں نہیں کہہ سکتا، مجھے ارادہ کرو انشاءاللہ ارادہ کرو ہم ایسی زندگی نہیں گزاریں گے
کہ جس کے نتیجے میں قیامت کے دن ہم اللہ کے نبی کے سامنے پہنچے اور اللہ کے نبی فرمائے صحیح چھکی نا افلا مجھے مت خدا اس کوٹ کر وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین.